এখন মঞ্চে আসছেন জনাব মৌলানা জিয়াউল হক মক্কি সাহেব। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریا و بڑائی، عزت و تکریم لائق و زیبا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو تمام مخلوقات میں سے معزز، مشرف، بہترین انداز میں پیدا کیا، اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و حمد تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مختصر لفظ میں سب لوگ کہیں کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد درود و سلام، شانتی، امن نازل ہو ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، آپ کے رسول، آقا نامدار، تاجدار مدنی، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی انتھک محنت اور کوششوں کے ذریعے ہم تک
جو اسلام ہے صحیح اسلام، اس کا پیغام، اس کی دعوت پہنچا کر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان رسول کو سنے اور ہم تک فرمان رسول کو، ارشادات نبوی کو ہم تک پہنچائے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آج کا عنوان شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ جس کو بنگلہ میں کہتے ہیں سلف و سلفیت پوریچائی، اردو میں کہتے ہیں سلف اور سلفیت کی پہچان۔ سلف کس کو کہتے ہیں اور سلفیت کس کو کہتے ہیں، اور پھر کیا سلفی نام رکھنا، یہ سب اس ضمن میں بات آئے گی۔ کیسا ہے کوئی مسلمان اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے کچھ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ہم نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں تمہارا کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ہے، ذالک خیر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور یہی زیادہ بہترین راستہ اور سیدھا راستہ ہے۔ اب آئیے اس آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دینا چاہا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو صرف اور صرف اطاعت اور پیروی اور فرما برداری کرنی ہے، تو صرف اللہ رب العالمین اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنی ہے۔ اور اولو الامر جو بعد میں کہا، اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے مفسرین کرام اس کے دو معانی بتاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، یہ جو تمہارے رئیس ہیں، جو ہیڈ ہیں، جو تمہارے امیر ہوں گے، تم ان کی باتوں کو ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی باتوں کو ماننا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، دوسرا معنی یہ بتاتے ہیں کہ یہاں اولو الامر سے مراد علماء کرام بھی ہیں، یعنی جو بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ مجتہدین ہیں، جو تم کو قرآن اور سنت کے مطابق فتویٰ صادر کرے، جو تم کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، ان کی بھی باتوں کو ماننا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، ساتھ میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی کیا کرنا ہے؟ باتوں کو ماننا ہے۔ لیکن شرط یہاں یہ ہے کہ اولو الامر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے تعلق سے کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اس وقت کیا کریں گے؟ ہمارے پاس دو علماء کرام موجود ہیں، دو عالم ہیں ہمارے سامنے،
ایک عالم کہتے ہیں کہ اس پر آپ چلیے، دوسرے عالم کہتے ہیں نہیں اس پر چلیے، اب ہم کس پر چلیں گے، کس کی بات کو مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حل مقرر کر دیا اس آیت میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کس کی طرف جانا ہے؟ اگر تمہارے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، تمہارے حکام، تمہارے اولو الامر کے درمیان اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، تم سب کو واپس کدھر آنا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی طرف آنا ہے۔ تو یہ آیت کا تقریباً خلاصہ ہے یا مفہوم ہے۔ اب آئیے ہمارا یہ ٹاپک اس آیت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے، ہم نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی ہے، آج کے زمانے میں ہم کن کی اطاعت کریں گے؟ تو آپ کو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ کیا قرآن مجید ڈائریکٹ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ کیا حدیث رسول ڈائریکٹ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ سلف کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو سلف ہیں، جس طرح سلف نے قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھا ہے، حدیث رسول کا معنی اور اس کی شرح سمجھے ہیں، ہم اسی کے مطابق اس حدیث کی تفسیر کریں گے، اس آیت کی تفسیر کریں گے، اس حدیث کی شرح بیان کریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے منمانی کرتا ہے، اپنے من سے کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے، اپنے من سے کسی حدیث کی شرح کرتا ہے، تو وہ شخص گویا کہ سلف صالحین کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلف کن کو کہا جاتا ہے؟ سلف کا کیا معنی ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ سلف کی اتباع کریں گے، سلف نے جیسا سمجھا ہے ویسے ہی سمجھیں گے، یہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس تعلق سے لفظ سلف عربی لفظ ہے جس میں 3 حروف ہیں، سین، لام، فا۔ اس سین، لام، فا آپ ڈکشنری کی کتابوں کو آپ اگر چھان بین کریں گے، ڈھونڈیں گے، تو اس میں آپ اس کا معنی پائیں گے ما مضى وانقضى، جو گزر گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ سلف کہیں گے۔ یہ لغوی تعریف ہے، لغت کے اعتبار سے سلف کا معنی ہے ما مضى وانقضى۔ سلف الرجل یعنی آباؤہ المتقدمون، آدمی کا سلف کون ہے؟ اس کے باپ دادا ہیں۔ مان لیجئے ہمارے باپ دادا کا انتقال اگر کسی کا ہو گیا ہے تو ہمارے سلف کون ہیں لغوی اعتبار سے؟ وہی ہمارے سلف ہیں، یعنی سلف کا معنی گزرنا، گزرا ہوا، جو گزر گئے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاحی تعریف کیا ہے اس کی، کہ اصطلاح میں سلف کس کو کہا جاتا ہے؟ اصطلاح میں سلف کہا جاتا ہے فَهُوَ تَعْبِيرٌ السلف فَهُوَ تَعْبِيرٌ يُرَادُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَائِلِ مِنَ الصَّحَابَةِ، ایک ایسی تعبیر ہے لفظ سلف جس کے ذریعے مراد کون ہے؟ مسلمانوں کے وہ طبقہ جو سب سے پہلے تھے، اور ان کے بعد پھر تابعین، ان کے بعد پھر تابع تابعین۔ تو ہم کو یہ بات اب سمجھ میں آئی کہ سلف سے مراد سب سے پہلے ایک نمبر پہ کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر ٹائم رہا تو ہم انشاءاللہ کچھ سلف کے واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے، اگر ٹائم بچا تو یہاں یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سلف۔ تو کیا قرآن اور حدیث میں سلف کا لفظ وارد ہے؟ بالکل، قرآن میں سلف کا لفظ لغوی معنی میں وارد ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت یا کچھ دنوں پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کانا پھوسی کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، کان کان میں چپکے سے کیا بتائے؟ انک اول اہلی لحوقا بی وانا لک نعم السلف انا لک، فاطمہ میرے گھر والوں میں، میرے اہل و عیال میں
سب سے پہلے تم ہی ہو جو مجھ سے ملنے والی ہو، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، اور کیا ہی بہترین سلف میں تمہارے لیے ہوں۔ تو یہاں بخاری کی حدیث ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے لخت جگر اور بہت زیادہ چہیتی بیٹی صاحبزادی ان کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نعم السلف انا لک، کیا ہی بہترین سلف ہوں میں تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے سلف صحابہ کرام ہیں، ابو بکر ہیں، عمر، عثمان، علی، یہ جتنے سارے صحابہ کرام ہیں سب کے سب ہمارے سلف صالحین ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تابعین، تابعین، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ خیر الناس قرنی، اور سب سے بہترین لوگ رسول کے زمانے میں کون تھے؟ یہی وہ صحابہ کرام تھے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تابعین، اس کے بعد پھر تابعین۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام، تابعین عظام اور تابعین اور محدثین، ائمہ کرام، ہمارے جتنے گزرے ہیں یہ سب کے سب ہمارے سلف ہیں۔ آپ امام بخاری کو لیجئے، ان سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں یہ سب کے سب، امام ابو حاتم رازی، ابن معین، امام ابو زرعہ الرازی، یہ سب ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں۔ ہم جب کسی حدیث کو سمجھیں گے، ہم جب کسی حدیث کا معنی اور مفہوم بتائیں گے، کسی آیت کی تفسیر کریں گے، تو جب تک ہم صحابہ کرام، سلف صالحین کے طریقے پر نہیں رہیں گے، اس آیت، اس حدیث کی تفسیر ان کی فہم کے مطابق نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا شمار سلف میں نہیں ہوگا۔ ہم گویا کہ سلف کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ہم علماء کرام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے وہی ہیں سب سے پہلے۔ یہ ہے سلف کے تعلق سے۔ تو آپ کو میں نے دلیل دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا۔ اب حدیثوں کی کتابیں لے لیجیے آپ، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راشد بن سعد رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان السلف یستحبون الفحولہ، یہاں پر انہوں نے السلف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں السلف، انہوں نے جو کان السلف کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد ای من الصحابۃ فمن بعدہم، یعنی اس سے مراد صحابہ کرام ہیں اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام ہمارے لیے کیا ہیں؟ اسوہ ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے نمونہ ہیں۔ اور ایک دلیل آپ کو میں یہ دیتا ہوں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علیک بآثار السلف وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسِ، تم پر سلف صالحین کے جو آثار ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کے جو افعال ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسِ، چاہے دوسرے لوگ تمہیں انکار ہی کیوں نہ کر دیں۔ علیک بآثار السلف، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بھی سلف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اور آپ آئیے امام ابو عاصم النبیل، یہ بھی بہت بڑے امام، محدث، مفسر، قاری، ابو عاصم النبیل، یہ بھی کہتے ہیں سمعت سفیان الثوری رحمہ اللہ، میں نے ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا
وقد حضر مجلسہ شاب من اہل العلم، ان کی مجلس میں جیسے آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک نوجوان آیا. ماشاءاللہ یہاں بھی آپ لوگ نوجوان ہیں. یہ نوجوانوں کی بڑی فضیلت ہے. کہتے ہیں کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو یہ نوجوان ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھ چڑھ کر دینی مجلس میں، دینی کام میں حصہ لینا ہے. یہ نوجوان وہ کر سکتے ہیں جو ایک عمر دراز آدمی نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ان کی عمر کا تقاضا ہے کہ وہ اس کام میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لیکن نوجوان کے پاس اللہ رب العالمین نے طاقت، قوت، توانائی، صحت و تندرستی ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ نوجوان تل کو تال بھی کر سکتا ہے اگر ارادہ کر لے تو. اور ان نوجوان سب کو جو نہیں ہو پائے گا اس کو کر کے دکھلا سکتا ہے اگر محنت کرنے لگے تو. اسی لیے شاعر نے کہا عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابو عاصم النبیل کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. وقد حضر مجلسہ شاب من اہل العلم، ان کی مجلس میں یہ ایک آدمی نوجوان آیا اور کیا کرنے لگا؟ وہو یترأس ویتکلم ویتکبر بالعلم، آ کے دعویٰ کرنے لگا میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، میں فلاں جانتا ہوں، میں فلاں جانتا ہوں. اس طرح کر کے انہوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہت کچھ کہنے لگا. یہ علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں. سفیان ثوری بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے راوی، بخاری مسلم کے حدیث کے راوی ہیں. ان کے سامنے آ کر جب بات کہنے لگے تو انہوں نے کہا فغضب سفیان رحمہ اللہ کو غصہ آ گیا. ابو عاصم النبیل کہتے ہیں سفیان رحمہ اللہ کو غصہ آ گیا. وقال لم يكن السلف هكذا، سلف صالحین ایسے نہیں تھے. سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. نوجوان اگر ہے، بڑے جو علم والے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو عمر دراز ہیں، ان کے سامنے اطمینان سے ادب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے سلف صالحین کی یہ عادت تھی. تو یہاں میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ سلف کا لفظ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جن کا انتقال تقریباً 160 یا 61 بتایا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہجری. تو اتنے دنوں پہلے سلف کا لفظ کیا تھا؟ موجود تھا. اور آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام سنے ہوں گے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 748 ہجری، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 748 ہجری، یہ بھی اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء تقریباً 35-36 جلدوں میں ہے، اور تاریخ اسلام اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی. جب کسی محدث، کسی مفسر یا جو سلف صالحین جو گزر گئے ہیں ان کا ترجمہ، ان کی سوانح حیات، ان کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کان سلفی المذہب، کان سلفی العقیدہ، وہ سلفی العقیدہ تھے، وہ سلفی المذہب تھے، وہ سلف صالحین کے مسلک پر کیا تھے؟ قائم تھے. اللہ اکبر. تو ان سب ادلہ، ان سب دلائل، ان سب اقوال سے ہمیں کیا پتہ چل رہا کہ لفظ سلف آج کا نیا وجود نہیں ہے. لفظ سلف بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، جتنا کہ اسلام ہمارے لیے پرانا ہے. اسلام جتنا پرانا ہے اتنا لفظ سلف بھی کیا ہے؟ پرانا ہے. جو بھی کسی کے آگے گزر گیا وہی سلف ہو گیا. تو یہ ہمارے سلف صالح ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ سلفی اب کس کو کہا جاتا ہے؟ سلفی کس کو کہا جاتا ہے؟ سلفی کس کو کہیں گے؟ اس سلسلے میں آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول بتانا چاہتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کا انتقال 728 ہجری، پہلے بتائے امام ذہبی سے پہلے ان کا انتقال، وہ ان کے استاد ہیں. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بتاتے ہیں؟ لا عیب علی من اظہر مذہب السلف، لا عیب علی من اظہر مذہب السلف وانتسب الیہ. اس شخص پر کوئی عیب نہیں ہے جس نے سلف صالحین کے مذہب کو کیا
اظہار کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کی طرف اپنی نسبت کی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا سلفی کے تعلق سے ایک قول سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض فيه بل كان سلفيا، یعنی کوئی جو سلفین، یہ لفظ میں سلفی یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو سلفی آدمی ہوتا ہے وہ علم جدال، علم کلام، منطق، فلسفہ کے پیچھے پڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ سلفی جس کے سامنے کتاب اللہ ہو، جس کے سامنے سنت رسول ہو، جس کے سامنے اقوال صحابہ کرام ہو، اقوال تابعی موجود ہو، یہ سلفی ہے۔ اور بھی میں آپ کو کچھ دلائل دیتا ہوں جس میں یہ پتہ چلتا ہے، ہمارے زمانے کے بھی کچھ علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو شاید آپ لوگ سنے ہوں گے، سنے ہیں نا؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے فقیہ تھے، اس دور کے سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ فرقہ ناجیہ کون ہے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم السلفیون۔ کون؟ وہ جو سلفی ہیں، ہم السلفیون وکل من مشى علی طریقۃ السلف، وہ سلفی ہیں اور ہر وہ شخص جو سلف صالحین کے نہج پر چلنے والا ہے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کے نقش قدم پر جو چلنے والے ہیں ان کو سلفی کہا جاتا ہے۔ امام محمد بن صالح العثیمین کا بھی نام سنے ہوں گے، شیخ ابن عثیمین جس کو کہا جاتا ہے، نام سنے ہوں گے آپ لوگ۔ ان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اہل السنت والجماعت ہم السلف، اہل سنت والجماعت ہی کیا ہے؟ یہی سلف ہیں، یعنی صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر حتی المتاخر الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے لوگ ہی کیا ہیں؟ سلفی ہیں۔ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے طور طریقے پر چلیں گے، ان کے عقیدے کے مطابق جن کا بھی عقیدہ ہوگا، ان کے دینی معاملات میں ان کے مطابق جو چلیں گے انہی کو سلفی کہا جائے گا۔ اور ایک بڑے شیخ علامہ فلاح مندکار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت کویت کے بڑے عالم، ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ سلفیہ کیا چیز ہے، سلفی ما ہی السلفیہ، تو انہوں نے کیا جواب دیا، کیا تاریخی جملہ کہا ہے، السلفیۃ ثلاثہ۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ السلفیۃ ثلاثہ، سلفیت تو تین چیز ہیں، اللہ والرسول والصحابہ۔ سلفیت تین چیزوں کا نام ہے، اللہ والرسول والصحابہ، یعنی کوئی بات اللہ تعالیٰ کس کو کہیں گے؟ رسول کو کہیں گے، رسول پھر کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کی طرف سے لائیں گے، اور رسول کس کو کہیں گے؟ صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کہاں سے لائیں گے؟ رسول سے سنیں گے، رسول کے فہم کے مطابق وہ حدیث پر، قرآن آیت پر عمل کریں گے، یہی کیا ہیں؟ سلف ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ اس زمانے میں جو لوگ اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں یہ تو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے درمیان افتراق، انتشار، اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہنی اللہم، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کو مبارکباد ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالکل ہم کیا ہیں؟ فرق کرنے والے ہیں، بالکل ہم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں، سلفی فرق کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی فرقان کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ فارق ہیں، فرقان ہیں، حق اور باطل کے درمیان کیا کیے؟ فرق کیے ہیں۔ تو یہ بھی سلفی کیا ہے اس معنی میں؟ ہم بھی فرق کرنے والے ہیں کہ کون صحیح منہج پر قائم ہے اور کون باطل منہج پر چل رہا ہے، یہ ہے سلفی۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی ہم کو کہے کہ آپ سلفی کیوں ہیں، اور اس معنی میں وہ معنی مراد لے کہ نہیں آپ لوگ انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ نہیں، انتشار ہم اس معنی کر کے پیدا نہیں کر رہے ہیں جس معنی میں جس کو برا کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی بات ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کو جو لوگ کہے کہ یہ کیا ہے؟ انتشار ہے، اختلاف، تو کہنے دیں، اس میں ہمارا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں جب 2005 میں لکھنؤ ندوۃ العلماء، لکھنؤ کا نام سنے ہیں آپ لوگ،
وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے ندوۃ العلماء کے نام سے، دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ 2005 میں وہاں سے میں فارغ ہوں، تو وہاں ہمارے ایک استاذ تھے حنفی المسلک، ہاسٹل کے وہ نگراں تھے۔ جس ہاسٹل میں ہم لوگ رہتے تھے اس کی دیکھ بھالی ان کے ہاتھ میں، اور صلاحیت بہت زبردست، انگلش عربک ٹرانسلیٹ۔ ابھی تو ہم کو موبائل کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان کو ویسے ہی آپ بولیے، وہ عربی میں بولیے انگلش میں کہتے جائیں گے، انگلش میں بولیے عربی میں کہتے جائیں گے، اتنی زبردست صلاحیت کے ماہر۔ تو انہوں نے ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا، رات کے وقت شاید عشاء کے بعد ہوگا، یہ فرمایا کہ کن سلفیًا فی العقیدہ، عربی میں کہہ رہے تھے کن سلفیًا فی العقیدہ، عقیدے کے باب میں سلفی العقیدہ بن کے رہو، سلفی بن کر رہو۔ فروعی مسائل میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو جائے، جہاں اجتہاد کی گنجائش ہے وہاں اجتہاد ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی یہ کہتا ہے، لیکن جو عقیدے کا جب مسئلہ آئے گا تو ہم کسی سے کچھ میل ملاپ کرنے والے نہیں ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے کیا دعوت دی کہ مساوات، آدھے دن ہم آدھے دن آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کے اللہ کی، رب کی نہیں، یہ صورت نازل ہو گئی کہ نہیں، ہم اس میں عقیدے کے باب میں، اطاعت کے باب میں، توحید کے باب میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ہم جس کی عبادت کرنے والے ہیں تم تو اس کی عبادت نہیں کرو گے، اور نہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو عقیدے کے باب میں ہم کسی سے ملے جلے نہیں ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ ہم آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، جو کلمہ گو ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں، بالکل اس میں بھی میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ نوجوان بھائی ہیں جن کے اندر جوش و ولولہ ہمیشہ کیا غالب رہتا ہے، بہت جوش میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسروں کو سامنے والے کو کافر کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ نہیں، ہرگز نہیں، زبان کو قابو میں رکھیں۔ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ کفر اور اسلام، کلمہ پڑھ لیا آدمی مسلمان ہو گیا، باقی کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی اگر شرک بھی کر رہا ہے تب بھی آپ اس کو کفر متعین نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کافر ہو گئے، جب تک کہ اس کے سامنے، ان کے سامنے دلیل اور جو ان کی شبہات ہیں، شکوک ہیں، ان کو دور نہ کیے جائیں تب تک ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجا ہے؟ آسمانی کتابیں کیوں نازل کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اتنے سارے انبیاء کرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 یا اس طرح کے انبیاء کرام آئے ہیں، کیوں؟ کیا لوگوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے؟ لوگوں کو کافر قرار دینے کے لیے؟ نہیں، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لوگ بھٹک رہے تھے، لوگ شرک میں مبتلا تھے، ان لوگوں کو شرک کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر، اسلام کے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن مجید کو نازل کیا، تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، فلاں جو دوسری کتابیں ہیں سب کو نازل کیا، اور رسولوں کو نازل کیا، نبیوں کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیے تو کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، نہیں، غلط کام ان کا غلط ہے، کام ان کا شرکیہ کام ہے، کفریہ کام ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مطلق کہہ سکتے ہیں، جو شخص قبر کے پاس جائے گا، قبر کو اس نیت سے پوجے گا کہ وہ معبود ہے، تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے، جو ایسا کرے گا وہ مشرک۔ لیکن کسی کو آپ پکڑ کے نہیں کہہ سکتے، ہاتھ پکڑ کے، بھائی تم کافر ہو گئے، بھائی تم کافر ہو، تمہارے ساتھ شادی بیاہ جائز نہیں، تم ہماری مسجد میں نہیں رہ سکتے ہو، آ سکتے ہو، تم ہمارے محلے میں نہیں رہ سکتے ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو آپ کو، ہم کو سمجھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے چنا ہے؟ اسی لیے چنا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ہم لوگوں کو کیا کریں گے؟ خیر کی طرف دعوت دیں گے، خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ اگر ہم پھٹافٹ صرف فتویٰ صادر کر دیں گے، سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو کفر اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے استاذ شیخ عبدالوکیل مدنی حفظہ اللہ، بنگلور میں جب میں پڑھ رہا تھا 2006-07 میں،
تو وہاں ایک مرتبہ ہمارے اہل حدیث کی طرف سے ایک کانفرنس ہوئی جس میں بڑے بڑے لوگ یعنی صوبائی لیول پہ اور دلی سے فلاں جگہ سے لوگ آئے. تو اس جلسے میں اس سیمینار میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا. کیا واقعہ تھا کہ علامہ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد علامہ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 40 یا جو بھی ہو اس طرح بتایا. تب وہ شخص کیا کہا، وہ شاگرد، تو پھر میں تو امام ابو حنیفہ سے اچھا ہوں نا، مجھے تو اتنی حدیثیں 100 200 500 حدیثیں یاد ہیں. تو داؤد غزنوی رحمۃ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ آدمی یا یہ لڑکا مرتد ہو جائے گا. اللہ اکبر. مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑکا مرتد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلام کیا کس پر؟ حقارت کی نگاہ سے بات کیا کس پر؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. امام ابو حنیفہ ہوا کان ولی من اولیاء اللہ، کان ولی من اولیاء اللہ. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی تھے، اور ایک ولی کے تعلق سے کوئی اگر اس طرح کی بدگمانی بدزبانی سے پیش آتا ہے تو اس پر ایمان کا خدشہ ہے. کہتے ہیں کہ مدرسے میں چھٹی ہو گئی، اب لوگ بچے سب جب گھر سے واپس آئے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے؟ کہیں کہ وہ دین سے پھر گیا، نعوذ باللہ. تو ہم کس لیے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے نہیں، ہم ایک دوسرے کو برے کہنے کے لیے نہیں. ہم سارے ائمہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں، ہم سارے ائمہ کرام کی اطاعت کرتے ہیں، ہم سارے ائمہ کرام کے فرمودات پر عمل کریں گے، لیکن شرط یہ ہے ما وافق کتاب اللہ و سنت رسولہ، جو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق ہو. ہم ان باتوں کو چاہے امام ابو حنیفہ کی ہی بات کیوں نہ ہو، چاہے امام شافعی کی بات کیوں نہ ہو، چاہے امام مالک کی بات نہ کیوں نہ ہو، امام احمد بن حنبل کی بات کیوں نہ ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کل یؤخذ و یرد الا صاحب هذا القبر، ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے. میں ابھی آپ کے سامنے کچھ پیش کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی بولنے میں بات چیت کرنے میں ہو سکتا ہے مسٹیک ہو جائے، ہماری بات ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے. لیکن کہتے ہیں امام مالک اشارہ کر کے قبر نبوی کی طرف، روضہ نبوی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کل یؤخذ و یرد، ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر، مگر یہ قبر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد نہیں کی جائے گی. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کتنا زبردست قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، یہ جو چاروں بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، ہمارے سامنے یہ بات رکھے گئے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے یہی میرا مذہب ہے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ شام میں ایک فتویٰ دیتے ہیں، صبح کو ایک فتویٰ دیتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے اگر میں کچھ بول دوں، پھر آپ کل جا کے مجھ سے پوچھیں گے، میں کہوں گا نہیں ایسا ہے، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب بیکار آدمی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو ابھی بتا کیا ہے کہ نہیں یہ کام جائز ہے، اور کل صبح پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ کام ناجائز ہے. مولوی صاحب صحیح نہیں ہے، غلط ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں، ندور حیث ما دار الدلیل، ہم وہیں جائیں گے جہاں دلیل موجود ہے، ہم وہیں جائیں گے، ہم وہیں گھومیں گے ارد گرد جہاں ہم کو دلیل مل جائے گی. شام کو ہم تک جو دلیل موجود تھی ہمارے پاس، شام تک وہ دلیل جائز کی تھی. اب ہم نے رات بھر اس کی تحقیق کی، ریسرچ کیے، چھان بین کیے، تحقیق کیے، پتہ چلا کہ نہیں، ہم نے جو کہا ہے شام کو وہ غلط ہو سکتا ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم کسی کو ایک دم رسول تک نہیں پہنچاتے ہیں. ہم ائمہ کرام کو کیا کرتے ہیں؟ جو ائمہ کرام کا جو درجہ ہے ہم ان کے درجے کے مطابق ان کو رکھتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کرتے ہیں
کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے درجہ تک رسول کو بعض لوگ پہنچا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ ہی رسول ہے یا رسول ہی اللہ ہے تو پھر رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آسمان سے آ جاتا۔ یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، اور سلف صالحین کی بات جب آ رہی ہے اور ہم سلفیت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اب ٹائم بھی ہونے جا رہا ہے، تقریباً 10-15 منٹ ہے۔ آپ کو میں یہ بتانا اب چاہتا ہوں کہ سلفی کہنا اپنے آپ کو کیسا ہے؟ کیا سلفی نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر۔ جو لوگ مدینے میں موجود تھے اس وقت اسلام ایمان کی حالت میں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ انصار مانے مدد کرنے والے۔ کیوں ان کو ہجرت کرنے والے کہا گیا اور ان کو مدد کرنے والے کہا گیا؟ کیوں؟ ان کے اندر ایک وصف ہے، صفت ہے۔ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے اسلام کی نیت کر کے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اندر ہجرت کی صفت پائی گئی، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ مہاجر کہا گیا۔ جو مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے ان کے اندر مدد کرنے کی صفت پائی گئی تو ان کو انصار کہا گیا۔ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بیعت رضوان میں تھے ان کو اہل بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ پائیں گے۔ تو کیا یہ سب کہنا صحیح نہیں ہے؟ کسی کو کسی وصف کی بنیاد پر، کسی کی صفت کی بنیاد پر اس کو نام دینا، لقب دینا، ملقب کرنا کیا ہے؟ یہ سب صحیح ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سلفیت، موحدیت، اہل حدیثیت، اہل سنہ والجماعہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی نام ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مقلد ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں یہ لوگ غیر مقلد ہیں، تو کیا اس طرح کی بات کہنا صحیح ہے؟ نہیں۔ آپ ایک بات جان لیجئے کہ سلفی، اہل حدیث، اہل سنہ والجماعہ اور موحد اور غیر مقلد میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے سلف صالحین کے طریقے کے مطابق سمجھیں گے۔ انہوں نے جس نہج پر سمجھا ہے اسی نہج پر ہم اس کو سمجھیں گے۔ اور جو غیر مقلد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن حدیث کو اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی منمانی تفسیر و تشریح کرتے ہیں حدیث کی۔ اس لیے ہمارے رضا اللہ، ڈاکٹر رضا اللہ ادریس رحمہ اللہ، انہوں نے سلفیت کا تعارف نامی ایک کتاب لکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کیا؟ یہ سلفیت، اہل حدیثیت اور غیر مقلدیت میں یہ بہت بڑا فرق نقل کیا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اہل ظاہر بھی نہیں ہیں کہ ظاہریہ کی طرح کسی حدیث پر، نص پر ظاہرتاً جو مفہوم ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم کسی بھی، آپ کوئی بھی ایسا مسئلہ دکھا دیجئے جس میں ہمارے سلف صالحین موجود نہ ہوں۔ آج جیسے ہم کلاس میں پڑھا رہے تھے اصول فقہ، اصول فقہ میں ایک بحث ہے جس میں کہتے ہیں کہ سلف کے زمانے میں 2 قول تھا، اختلاف ہو گیا سلف صالحین کے درمیان، 2 قول تھا، تو کیا بعد کے زمانے میں تیسرا قول کا لا سکتے ہیں یا نہیں؟ کہہ رہے نہیں، تیسرا قول آپ نہیں لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لا سکتے ہیں کہ کیا اس حق کو، ابھی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا قول جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، تو کیا صحابہ کرام نہیں سمجھے؟ تابعین کرام، تابع نظام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ کرام جو تھے وہ لوگ نہیں سمجھے؟ تو ہم کو آپ کو تیسری رائے قائم کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں تطبیق کی صورت اگر ہو سکتی ہے، دونوں میں اگر تطبیق ممکن ہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے منمانی تفسیر و تعویل ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جماعت ہے جس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ سب باتوں کو برا نہ مانیے، جو حق ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگوں کو، سب کو۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہابی ہیں یہ لوگ، وہابی ہم نہیں ہیں،
آپ کو اگر کوئی گالی دے نعوذ باللہ، آپ کو فلاں فلاں گالی، جتنے بھی گالی کے الفاظ ہوتے ہیں سب گالی دے دیں، تو کیا آپ وہی گالی کے مصداق بن جائیں گے، ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ گالی آپ کے اوپر آئے گی ہی نہیں، اس لیے کہ آپ اس کے مطابق نہیں ہیں۔ تو ہم کو جو کوئی وہابی کہے، جو کوئی غیر مقلد کہے، جو کوئی حشوی کہے، فلاں فلاں القاب، برے برے القاب سے ہم کو پکارے، تو ان کے کہنے کی وجہ سے، لقب دینے کی وجہ سے ہم ایسے نہیں ہو جاتے ہیں۔ ہم تو پابند ہیں رسول کے، سنت رسول کے اور کتاب اللہ کے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو ہم سمجھیں گے منہج سلف صالحین، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہی ہم کیا کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ ہمارے سلف صالحین، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ ہمارے سلف صالحین کیسے تھے، میں آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا کہ ٹائم رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے مختصر کر کے بخاری کی حدیث آج پڑھایا صبح، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خلاصہ کے طور پر۔ سلف صالحین میں نے کہا کہ کون ہے؟ سب سے پہلے رسول، اس کے بعد ہمارے صحابہ کرام۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ ارادہ ہوا، لَأَلْزَمَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ الْيَوْمِ، آج کے دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا دن بھر رہوں گا، اور جو وہ کچھ کریں گے وہ سب میں دیکھتے رہوں گا۔ فَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ وَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد آئے، آ کے دیکھ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں ہیں، چلے گئے۔ دوسرے لوگ جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے ان سے پوچھا کہاں ہیں، تو کہنے لگے کہ ارے وہ تو ابھی نکل گئے۔ پوچھتے پوچھتے بہرحال نکل گئے، جاتے جاتے رسول کہاں پہنچ گئے؟ مسجد یعنی قباء جہاں ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں پہ ایک باغ ہے، بئر عریس کنواں کا نام ہے، اور اس عریس ایک باغ ہے کھجور کا، اور اس کے اندر ایک کنواں ہے، تو وہ گھرا ہوا تھا، اس میں داخل ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے اندر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آج چاہ رہا ہوں کہ میں دربان بن کر بیٹھا رہوں گا، اکون بوابا للرسول صلی اللہ علیہ وسلم اليوم، آج میں گیٹ مین رہوں گا رسول کا۔ اور وہ جو گیٹ تھا کھجور کے ٹہنیوں کا گیٹ تھا، تو میں نے اندر سے گیٹ بند کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت پوری کر کے ایک جو کنواں تھا وہاں پر آ کے اپنے دونوں پیر لٹکا دیے کنویں میں، اور اپنی پنڈلی کا کپڑا بھی اٹھا دیے، بیٹھ گئے۔ میں نے سلام کیا، پھر جا کے وہاں گیٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک آدمی باہر سے کھڑکھڑا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، کون؟ من؟ قال ابو بکر، کہہ رہے ہیں کہ کون؟ ابو بکر ہیں۔ تب کیا کیے کہ علی رسلک، تھوڑی دیر آپ رکیے یہاں تک کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہے تو کہے کہ ٹھیک ہے، اذن لہ وبشرہ بالجنہ۔ سبحان اللہ، یہاں آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ پائے جاتے ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنمی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہتے ہیں، عمر کو جہنمی کہتے ہیں۔ یہاں رسول فرما رہے ہیں بخاری کی حدیث، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، یہاں آنے کی پرمیشن دو۔ بہرحال آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے ہی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کون آئے؟ عمر کھٹکھٹائے، پوچھا عمر، آ کے پرمیشن لیے، عمر آ کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کیا کیے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پر جگہ نہیں تھی تو سامنے بیٹھ گئے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، بخاری ہی میں ہے، اب کن سے؟ ابو موسیٰ اشعری سے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی تعبیر یہ کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر ایک ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی ہے نا، قبر میں ایک ساتھ ہے نا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر دائیں اور بائیں، ابو بکر بائیں ہیں، ابو بکر کے بائیں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ایک ساتھ رہیں گے۔ اس اعتبار سے کیا ہے، دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ تو یہ ہیں ہمارے سلف صالحین۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا، بیچ میں ایک لفظ ہے، دو جگہ کیا ہے، انہوں جب گھر چھوڑ کر آیا تھا وضو کر کے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں، تو میرے دل میں خواہش یہ تھی، بار بار کہہ رہے تھے کاش میرا بھائی آ جاتا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا۔ تو ہمارے سلف صالحین دیکھیے اپنے بھائی کے لیے بھی فکر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس کے بعد والی حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کنت کثیرا ما اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت و ابو بکر و عمر. میں ابو بکر عمر تھا. فعلت و ابو بکر و عمر. میں اور ابو بکر عمر نے کیا. میں فلاں نے کیا, عمر نے کیا. یعنی ہر کام میں گویا کہ ابو بکر اور عمر ہمارے سامنے موجود. تو یہ لوگ ہمارے کیا ہیں؟ اسلاف ہیں. یہ لوگ ہمارے سلف صالحین ہیں. اگر ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے, اگر ہم ان کو برا بھلا کہیں گے, تو ہم اب چاہے زبانی دعویٰ کتنا بھی کر لیں کہ ہم سلف صالحین کے طریقے پر ہیں, ہم صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں, یہ ہرگز ہمارا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو جب بھی سمجھے, جو بھی سمجھے, ان کے فہم کے مطابق سمجھے, ورنہ تو ہماری کیا ہے سمجھ اور سوچ بگڑ بھی سکتی ہے, اور ان کی سوچ, ان کی فہم نہیں بگڑ سکتی ہے. انہی کی سوچ کیا ہے زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ عربی جاننے والے وہی ہیں. ہم کو تو ایک لائن پڑھنا بھی نہیں آتا اور ہم پر حدیث کی تفسیر اور شرح کرنے بیٹھتے ہیں. ہم کو قرآن کی آیت صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ تو قرآن میں اس طرح ہے نا. پڑھ نہیں پاتے ہیں. کیا صحابہ کرام اس کا معنی مفہوم اس طرح نہیں سمجھے؟ ہم ہی ہیں جو سمجھنے والے ہیں؟ نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم لاسٹ میں آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہم سلف صالحین کے پیروکار ہیں. ہم رسول کی اتباع کرنے والے ہیں, اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں, رسول کی اتباع کرنے والے ہیں, سلف صالحین کے طریقے کے مطابق چلنے والے ہیں. صحابہ جس راستے پر گامزن تھے ہم بھی اسی نہج پر گامزن ہیں. لاسٹ میں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سوال یا اشکال پیدا کرتے ہیں کہ حدیثوں کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے, جب ترمذی خاص کر اٹھائیں گے, ترمذی شریف میں آپ پائیں گے عند اہل الحدیث, عند اہل الحدیث, لفظ اہل الحدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. اور ان کا انتقال کب ہے؟ 279 ہجری, 279 میں ان کا انتقال ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اہل حدیث سے مراد کیا ہے؟ محدثین کی جماعت مراد ہے جن کو حدیثیں یاد تھی. ہم کہتے ہیں کہ بالکل اہلاً و سہلاً, بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں مراد کون ہے؟ اہل حدیث سے محدثین کی جماعت مراد ہے. لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو جس مسلک کے بھی کہنے والے, جو شافعی کہلانے والے, حنبلی کہلانے والے, کیا یہ مطلب ہے کہ وہ انہی کے نقش قدم پر یا ان کے خاندان سے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ حنفی کیوں ہیں؟ پھر آپ شافعی کیوں ہیں؟ مالکی کیوں ہیں؟ کہ ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں. تو ہم بھی وہی جواب دیں گے, فما ہوا جوابکم فہو جوابنا نحن. جو آپ کا جواب ہوگا ہمارا بھی وہی جواب ہے کہ ہم بھی محدثین کے طریقے پر ہیں. اس لیے کیا ہیں؟ ان کے نقش قدم پر چلنے والے, اس لیے ہم بھی اہل حدیث ہیں, ہم بھی سلفی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کو بھی ہزاروں حدیثیں یاد ہیں, امام بخاری کی طرح لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. نہیں, ایسی مراد نہیں ہے. ہماری مراد ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. یہ چند کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العالمین کی توفیق اور مہربانی سے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اور ٹائم بھی شاید ہوا چاہتا ہے, اس لیے ہم یہی پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کا جو منہج ہے, کتاب و سنت کی جو فہم ہے, اس کتاب و سنت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور سلف صالحین کے منہج اور طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. قیامت میں جب ہمارا حشر ہو, جب ہم کو اللہ تعالیٰ جمع کرے, تو انہی رسول, انبیاء کرام, صحابہ کرام سے ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ ہماری ملاقات کروائے اور ہمیں ایک ہی درجہ دے. اللہم آمین, اللہم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.